السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شمس آزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ہاؤس۔ ناظرین، انڈیا کے نامور مورخ ایشور دیال گوڑ کا کہنا ہے کہ ہیر رانجھا کی محبت کی داستان پنجابیوں کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ انڈیا اور پاکستان میں شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو جس نے ہیر رانجھا کی داستان محبت کے بارے میں نہ سنا ہو۔ پنجاب کی یہ داستان محبت بہت مقبول ہوئی۔ لوگ کہانیوں میں لیلا مجنوں کی کہانیوں کی طرح ہیر اور رانجھا کی محبت کی داستانیں بھی بہت غور سے سنتے ہیں۔ اس داستان محبت کو ادب میں بھی خاطر خواہ جگہ ملی، لیکن وارث شاہ کی کہانیوں میں ہیر رانجھا کا جو ذکر ملتا ہے وہ بے مثال ہے۔ انڈیا میں پنجاب یونیورسٹی کے ایک مورخ ایشور دیال گوڑ نے ہیر رانجھا سے منسلک تصاویر کی ایک نمائش کا اہتمام کیا۔ ایشور دیال گوڑ اپنی اس نمائش کو انڈیا کے مختلف علاقوں تک لے جا رہے۔ اس نمائش میں ہیر رانجھا سے متعلق قلمی نسخے، کتابیں، پینٹنگز، پوسٹرز اور تصاویر شامل ہیں۔ یہاں ایک تصویر میں ہیر اور رانجھا کو پیش کیا گیا ہے جو شاید کسی پرانی کتاب کا سرورق ہے۔ ہیر رانجھا کی کہانی پنجابی ادب کا ایک اہم حصہ ہے۔ اسے عام طور پر منظوم انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ ہیر رانجھا کی کہانی عشق محبت کی مثال خیال کی جاتی ہے۔ ہیر رانجھا کی پیار کی کہانی قصہ گوئی کی روایات کا حصہ ہے جسے لوگ نسل در نسل سنتے آئے ہیں۔ ہیر رانجھا کو برطانوی مصنفین نے بھی اپنی تصنیف کا حصہ بنایا ہے۔ گوڑ کہتے ہیں کہ ہیر رانجھا کی داستان پنجابیوں کے لیے دستاویزی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ لوگ سندھ اور جمنا دریا کے درمیان آباد ہیں اور ان کی زندگی میں ہیر بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ گوڑ نے لکھا ہے کہ ہیر نے اصل پنجابی شناخت دی ہے جس میں ذات پات، اعلیٰ ادنیٰ طبقے اور مذہب کی کوئی سرحد نہیں۔ ہیر رانجھا کی کہانی انڈیا کی تقریباً تمام زبانوں میں موجود ہے۔ فرینا میر نے 19ویں صدی میں ہیر رانجھا سے تعلق رکھنے والے قلمی نسخوں کا مطالعہ کیا۔ ابتدا کے بیشتر شاعروں میں ہیر رانجھا کا ذکر یا حوالہ ملتا ہے۔ انڈیا کی تقسیم کے دوران معروف مصنف امرتا پریتم نے وارث شاہ کو یاد کرتے ہوئے کہا تھا، اپنی قبر سے نکل کر کچھ تو ان خواتین کے درد کو بیان کرے۔ ایشور دیال گوڑ ہیر اور رانجھا کو پنجاب کے شہداء کے طور پر دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہیر کا ذکر بھائی گرو داس اور گرونت سنگھ کی نظموں میں بھی ملتا ہے۔